بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ روس اور یوکرین کی جنگ جاری ہے۔ میری اپنی پرسنل اسیسمنٹ یہ ہے کہ روس کا نقصان بہت ہو رہا ہے، اور روس نے اپنی وہ پوری قوت تو استعمال نہیں کی، لیکن غالباً اس کی ملٹری میں وہ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو مسائل درپیش ہیں۔ نقصان ہوا رشیا کا، بعض جگہوں پہ ان کے ٹروپس واپس بھی چلے گئے ہیں۔ چنانچہ اس میں رشیا نے یا مسٹر پوٹن نے دھمکی دی کہ وہ نیوکلیر ویپن استعمال کریں گے۔ کاؤنٹر دھمکی امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے دی کہ یہ سوچا بھی نہ جائے، اگر یہ ہوا تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ کیا نتائج ہوں گے، کیا کریں گے وہ؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ اگر ہم معاملات کو یہیں نہ روکا، یوکرین کی جنگ کو یہاں نہ روکا، تو ہم تیسری جنگ عظیم میں مجبوراً ہم شریک ہو جائیں گے، یعنی ایک تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ دنیا کے سارے ملک کوئی نہ کوئی تشویش ظاہر کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جب مسٹر پوٹن نے یہ کہا کہ میں نیوکلیر ویپن استعمال کروں گا، اور بلکہ اس نے کہا کہ میں جو بھی ویپنز میرے آرسنل میں موجود ہیں میں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہوں، اور پھر یہ کہا کہ میں بلف نہیں کر رہا، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ سو اس کی اس بات کو لوگ وزن دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نیوکلیر ویپنز استعمال ہوں۔ بعض اوقات ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن کا لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا کانسیپٹ مختلف ہے۔ اگر کوئی دشمن آپ کے علاقے میں گھس آئے تو آپ اپنے ہی علاقے میں دشمن کو نکالنے کے لیے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن استعمال کر سکتے ہیں۔ چونکہ آپ اپنی سرزمین پہ کر رہے ہوں گے تو اس لیے دوسرے کو یہ جواز نہیں ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن استعمال کرے جواباً۔ تو اس طرح کی تھیوریز ہیں۔ اب چیز یہ ہے کہ نیوکلیر ویپن اگر کسی نے استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، آرڈرز کیسے دیے جائیں گے، کیسے یہ استعمال ہوتا ہے۔ میں اس ویڈیو میں صرف ایک اویئرنیس کے طور پہ کہ ہمارے لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ نیوکلیر ویپن سسٹمز کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے کیا۔ ہمارے پاکستان میں بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ بڑا مضبوط اور بڑا تھورو ہے، اور ہائیسٹ لیول پہ اس کا کنٹرول موجود ہے، لیکن چیک سسٹمز موجود ہیں۔ امریکہ کا جو سسٹم ہے اس میں چیک سسٹم کم ہیں، اور جو ان کا صدر ہے اس کے پاس ساری اتھارٹی ہوتی ہے۔ ہم امریکہ کا سسٹم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں اگر ایٹمی جنگ کی ابتدا ہو تو امریکی صدر جو ہے وہ کیسے آرڈرز دے گا۔ اب اس میں دو طرح کی سچویشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ امریکی صدر جو ہے وہ صدر خود وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہے اور ساری کمیونیکیشنز اس کی موجود ہیں، اور وہاں اس کے پاس ساری ڈاکومنٹس موجود ہیں، سو وہ اس کے مطابق وہ کام کرتا ہے۔ لیکن اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ اپنے وائٹ ہاؤس سے باہر ہے، وہ امریکہ میں ہی کہیں اور مختلف جگہوں پہ کوئی میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے، کوئی فنکشن اٹینڈ کر رہا ہے، یا کئی دفعہ دوسرے ملکوں کے دورے پہ ہوتے ہیں۔ اور اگر نیوکلیر وار شروع ہو جائے، یعنی آپ کے دشمن نے کوئی نیوکلیر ویپن استعمال کیا ہے، تو پھر اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا امریکی صدر کے پاس کہ وہ واپس وائٹ ہاؤس پہنچے، یا جس ملک میں وہاں سے فلائی کر کے اپنے ملک میں جائے، پھر جا کے وہاں سے آرڈر دے۔ لہٰذا اگر تو وہاں پہ ہو وائٹ ہاؤس میں تو میں نے جیسے کہا وہ تو پروسیجر سمپل ہے، لیکن اگر وہ کہیں اور ہو باہر تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب وائٹ ہاؤس میں ان کے پاس بڑی سیکیور کمیونیکیشن ہوتی ہے، لہذا وہاں سے کوئی اتنا نہیں، لیکن بہرحال جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا، خاتون ہو یا صدر ہو، امریکہ میں تو آدمی ہی صدر ہوتا ہے، وہ اپنے نیوکلیر فٹ بال کو یوز کرے گا۔ اب نیوکلیر فٹ بال جیسے ہم کہتے ہیں، یہ نیوکلیر ویپنز کو آرڈر دینے کے لیے کہ یہ چلانا ہے، یہ پریزیڈنٹ کا ایک بیگ، اس کے پاس ایک تھیلا، بستہ،
اس کے پاس موجود ہوتا ہے، اور یہ بنیادی طور پہ ایک بریف کیس کی شکل میں ہے جو کہ ایک آدمی ساتھ ہر وقت اٹھائے رکھتا ہے۔ یہ جو آدمی ہے یہ بڑا ذمہ دار، سیکورٹی کلیئرڈ اور ایسا آدمی ہوتا ہے جو کہ مکمل طور پہ جس پر اعتماد ہوتا ہے وہ ساتھ رہتا ہے۔ بریف کیس اس کے پاس ہے، جیسے ہم نیوکلیر فٹ بال کہتے ہیں، امریکہ میں نیوکلیر فٹ بال کہتے ہیں، اور اس بریف کیس کے اندر ایک کتاب ہوتی ہے جس میں کہ مختلف قسم کے جو نیوکلیر اٹیکس آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی آپشنز دی ہوتی ہیں۔ وہ آپشنز کیا ہیں؟ وہ اس میں کہیں آپ نے کوئی ٹروپس ہیں دشمن کے، ان کے اوپر کوئی نیوکلیر بام گرانا ہے، یا یہ کہ کوئی آل آؤٹ اٹیک کرنا ہے، یا آپ نے رشیا یا وہ ملک جس کے خلاف آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کی نیوکلیر فورسز، نیوکلیر فیسلٹیز کے اگینسٹ آپ نے استعمال کرنا ہے، یا ان کی ملٹری انسٹالیشنز ہیں ان کے خلاف استعمال کرنا ہے، یا لیڈرشپ فیسلٹیز ہیں جیسے کہ پارلیمنٹ ہے، پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، اس طرح کی جگہ ہیں جہاں پہ کہ آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ یعنی کیپٹل سٹی میں جو دارالحکومت ہے وہاں استعمال کرتے ہیں تو وہ سارا کچھ وہیں پہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی لیڈرشپ اور ان کا کنٹرول سسٹم سارا گیا۔ سو لیڈرشپ یا لیڈرشپ فیسلٹیز ہیں ان پہ ہو سکتا ہے، ملٹری انڈسٹری پہ ہو سکتا ہے، یا ان کے جو اکنامک سینٹرز ہیں۔ اب یہ آپشنز دی ہوں گی اور اس کے مطابق پریزیڈنٹ نے فیصلہ کرنا ہوگا، چننا ہوگا کہ کون سی آپشن وہ استعمال کرنا چاہتا ہے، ایک یا کمبینیشن دو۔ یہ جو بریف کیس ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہر وقت جو آدمی اٹھائے رکھتا ہے وہ پریزیڈنٹ کے بالکل قریب رہتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہوتا کہ اس کو بلانا پڑے، آواز دینی پڑے یا کسی کو کہنا پڑے کہ فلاں کو بلاؤ، ایسا نہیں۔ جیسے جیسے پریزیڈنٹ دائیں بائیں موو کرتے ہیں وہ شخص قریب ہی موو کرتا ہے اور اس کے پاس یہ بریف کیس ہوتا ہے۔ پریزیڈنٹ کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے جسے وہ بسکٹ کہتے ہیں، اور یہ جو کارڈ ہے اس پہ کوڈ دیے ہوتے ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک ہی کوڈ ہو تو وہ کبھی لیک کر جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے پاس آپ کا کوڈ چلا گیا، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے یا کوئی اور استعمال کر سکتا ہے۔ سو قبل از وقت ایک نیوکلیر وار شروع ہو سکتی ہے، لہذا یہ جو کوڈ ہے یہ خفیہ رکھا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ کے اپنے قبضے میں ہوتا ہے، اور اس کو وقتاً فوقتاً بدلا بھی جاتا ہے۔ یہ کوڈ جو ہے یہ اس لیے آپ کے پاس موجود ہے کہ جب پریزیڈنٹ آرڈر دیتا ہے کہ یہ فلاں جگہ فلاں ٹارگٹ کے اوپر سٹرائک کریں تو یہ کوڈ ساتھ وہ بتاتا ہے جس سے کہ ایک یعنی اس آرڈر کی ایک طرح سے اوتھینٹسٹی، اس کا مستند ہونے کا ایک ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ کوڈ کے بغیر اگر کوئی آرڈر دے دے تو وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لہذا پریزیڈنٹ کوڈ دیتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پریزیڈنٹ خود واقعی وہ یہ احکامات جاری کر رہا ہے۔ یہ جو نیوکلیر ویپن آپ نے استعمال کرنا ہے یہ پہلی سٹرائک بھی ہو سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ نے فیصلہ کیا کہ بھئی جیسے ابھی ہم رشیا کے سچویشن میں بات کر رہے ہیں کہ پیوٹن ہو سکتا ہے کہ اگر استعمال کرے تو وہ پہل کرے گا، پھر اس کی ریٹیلیشن میں کوئی اور ملک کر سکتا ہے۔ سو امریکہ چاہے تو پہل کر دے، پہل نہ کرے تو وہ جیسے انہوں نے پہل کی تھی ہیروشیما پہ، اب ہیروشیما کی طرح وہ پہل کریں کسی اور ملک پہ حملہ کر دیں، یا اگر کسی نے پہلے کیا ہے تو اس کی ریٹیلیشن میں کریں، تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ پینٹاگون کو کال کرے گا۔ پینٹاگون میں نیشنل ملٹری کمانڈ سینٹر موجود ہے، اس کا جو سیٹ اپ ہے یا جو بھی جہاں وہ بیٹھتے ہیں اس کو وار روم کہتے ہیں، یعنی جنگ کا کمرہ۔ ان کو وہ اپنا کوڈ پڑھ کے بتاتا ہے اسی بسکٹ یا کارڈ سے جو اس کے پاس ہے،
اس سے ایک کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہ صدر مملکت ہی آرڈر دے رہا ہے، اور پھر وہ اپنی آپشن بتاتا ہے اور جس طرح کا حملہ کرنا ہے اس کے مطابق اس کی اسپیسیفیکیشن بتا دیتا ہے، اسپیسیفائی کرتا ہے کہ یہ ایسے۔ اب صدر کی آئیڈینٹی، اس کی یعنی شناخت کنفرم کر لینے کے بعد کمانڈ سینٹر جو ہے وہ ایک خفیہ میسیج، انکرپٹڈ میسیج جسے ہم کہتے ہیں، وہ میسیج دیتا ہے، یعنی لانچ آرڈر دیتا ہے، آرڈر اس کو چلانے کے لیے۔ اب یہ آرڈر جو ہے یہ انکرپٹڈ ہوتا ہے، یعنی اس کو عام لفظوں میں نہیں بیان کیا جاتا بلکہ خفیہ کوڈ کے ذریعے وہ میسیج جو ہے اس کو کنوے کیا جاتا ہے، اور یہ ہوائی جہاز کے پائلٹ کو ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر پائلٹ نے جا کے کہیں بامبنگ کرنی ہے تو وہ تیار ہوگا، یا انڈر گراؤنڈ کرو جہاں لانچ پیڈز ہیں وہاں سے، جیسے ہم کہتے ہیں زمین سے زمین تک مارنے والے انٹر کانٹیننٹل میزائلز ہیں، بیلسٹک میزائلز، ان کو آرڈر دیا جا سکتا ہے، یا پھر سمندر سے اگر کرنا ہے تو سب میرینز کو آرڈر دیا جائے گا، اور سب میرین کرو جو ہے وہ فوری طور پہ اپنا میزائل اور نیوکلیر ویپن وہ لگا کے اپنی تیاری کریں گے۔ اگر انہوں نے پریزیڈنٹ نے زمین کے اوپر جو ان کے انڈر گراؤنڈ سسٹمز ہیں جہاں پہ میزائل کے انہوں نے بیسز بنائے ہوئے ہیں، اگر وہاں سے کرنا ہے تو یہ چند منٹ کے اندر جو جیسے ہی صدر کا آرڈر ملے گا اس کے چند منٹ کے اندر یہ میزائل داغ دیا جائے گا، نکل جائے گا، اور یہ پھر اس کا فلائنگ ٹائم جو ہے وہ لے گا اور جا کے ٹارگٹ کو یہ ہٹ کرے گا۔ اگر کسی وجہ سے یہ جنگ کا کمرہ وار روم کام نہیں کر رہا، لوگ موجود نہیں، یا کوئی اور ایسا قصہ ہوا ہے کہ یہ فنکشنل نہیں ہے، یا اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو یہ جو سسٹم تھا یہ یہاں پہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو اس وقت ایک کرائسس سچویشن ہوگی، لہذا جو وار روم ہے اس کا رول یہ اسٹریٹجک کمانڈ، ملک کی جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے وہ لے لے گی۔ اب یہاں پہ پریزیڈنٹ کے آرڈر، کوڈ وغیرہ یہ ساری چیزیں چلنے کے بعد نیوکلیر ویپن کے جا کے گرنے تک یہ سارا سسٹم آپ دیکھیں چلا صرف پریزیڈنٹ کے حکم سے، اور جب اس نے حکم دے دیا تو اس کے بعد کوئی یا اور اس نے اپنا کوڈ بتا دیا تو پھر اس کو کوئی روکنے والا یا چیلنج کرنے والا نہیں ہے کہ آپ کا فیصلہ درست تھا یا نہیں، پھر ویپن گیا اور اس کے نتائج سامنے آئے۔ لیکن اس کے اوپر کافی ساری لے دے ہے، اس میں کئی اسٹڈی گروپس ہیں جنہوں نے اسٹڈی وغیرہ کی اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ تبدیلی کی جائے۔ بعض اوقات بعض پریزیڈنٹ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ تھے وہ فیصلہ سازی میں جلد بازی کرتے تھے، لہذا ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیک سسٹم ہو، مشاورت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے یہ تجویز یہ رکھی گئی کہ پریزیڈنشل اتھارٹی جو ہے نیوکلیر ویپن خاص طور پہ استعمال کرنے کے لیے اس پہ کچھ کنٹرول، کچھ چیک رکھنا چاہیے۔ اب یہ تجویز ہے جو کہ اسٹڈی کی جا رہی ہیں اور جن پہ لازماً کچھ اس کے خلاف ہیں، کچھ اس کے حق میں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کنٹرول یہ چیک یہ ہو کہ پریزیڈنٹ کو کم از کم اس اپنے سسٹم میں، اپنے کمانڈ چین میں 2 اور لوگ یعنی نمبر 2 اور 3 جو کمانڈ سسٹم میں ہوں ان کے ساتھ بات کر کے ان کی بھی اپروول لے لینی چاہیے۔ اب یہ جو 2 آفیشلز ہوں گے یہ پریزیڈنشل سکسیشن میں ہوں گے، وائس پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے، اسپیکر پارلیمنٹ کو، اس کا کانگریس کو ہو سکتے ہیں۔ یہ اس لیے سسٹم رکھا کہ تھوڑی سی اس میں کلیکٹیو وزڈم ایڈ ہو جائے۔ یہ ابھی تک منظور نہیں ہوا، اور یہ نہیں ہوا کہ اس کے مطابق امریکہ نے اپنے سسٹم کو تبدیل کر لیا، وہ یہ نہیں ہے، لیکن تجاویز ہیں۔ سو آج دن تک تو وہی ہے کہ صدر مملکت جو کہہ دے کہہ دے۔ سو اس لحاظ سے صدر جو ہے اس کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، امریکہ کے صدر کے کندھوں پہ۔
اللہ تعالیٰ اس زمین کو محفوظ رکھے کہ کوئی نیوکلیئر وار ہو نہیں، کوئی ایسا موقع نہ آئے جہاں استعمال کرنا پڑے۔ لیکن جس طرح کی دھمکیاں چل رہی ہیں، آپ مکمل طور پہ ان خدشات کو دور بھی نہیں کر سکتے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔